السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں پھر حاضر ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی اور ایک اہم اور ایک خاص ویڈیو کے ساتھ۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ضرب الامثال سے ریلیٹڈ جتنی بھی اہم سب الفاظ ہیں ان تمام کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، اور ان تمام الفاظ کا استعمال اور ان تمام الفاظ کا مطلب بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ ہمارے تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے 2 پارٹ بنا دیا ہے، اس کے بعد یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا عدل و انصاف۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، معنی یہی ہوگا کہ عدل و انصاف، کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر جو پانی پیتی ہے، کہ نہ بکری کو شیر سے ڈر ہے نہ شیر کو بکری سے ڈر ہے، دونوں میں سے کسی کو ڈر نہیں ہے، بلکہ دونوں عدل و انصاف کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہاں پر پانی پی رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان کیا ہے، انصاف ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ ٹھیک ہے، کوا چیلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، بغیر سوچے سمجھے دوسری کی پیروی نقصان دیتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ یہ جو محاورہ ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، یعنی دوسرے کی پیروی کرنا، دوسرے کی باتوں پر عمل کرنا، دوسرے کی باتوں کی اس کے اوپر آپ کہیں کہ میں آپ کی اس چیز پر پیروی کروں گا بغیر سوچے سمجھے۔ جب آپ کو کوئی کہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں تو آپ اس کے اوپر غور کریں کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہے یا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ ہے سب سے ضروری ہے، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنا، یہ اس کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہی ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ اس کے بعد دیکھیے، یک نہ شد در نہ شد۔ کیا ہے یک نہ شد در نہ شد؟ یعنی ایک عجیب بات کے بعد دوسری عجیب بات ہونا، ایک نہ ہو پھر دوسری ہو جائے، یعنی ایک عجیب بات ہے پھر اس کے بعد پھر کوئی دوسری عجیب بات پیش آ جائے، اسی کو کہا جاتا ہے یک نہ شد در نہ شد۔ یہ ایک فارسی لفظ ہے جس کو اردو کے اندر بھی کبھی کبھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ کبھی اردو کا الفاظ بھی، اردو کے جو الفاظ ہیں وہ فارسی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی فارسی کے الفاظ وہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، کاٹ کی ہنڈیاں ایک بار چڑھتی ہے۔ کیا کاٹ کی ہنڈیاں ایک بار چڑھتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ انسان ایک ہی بار کھا سکتا ہے، دھوکہ سے ایک ہی بار کام نکل سکتا ہے، دوبارہ اس سے کام نہیں نکل سکتا ہے۔ کیا ہے؟ دھوکے سے ایک بار ہی کام نکل سکتا ہے، اس سے دوبارہ کام نہیں سکتا ہے۔ آپ کسی سے بھی اگر آپ کام کرائیں گے دھوکے سے، وہ آپ ایک ہی بار اس سے کرا سکتے ہیں، دوبارہ آپ اس سے نہیں کرا پائیں گے، اس لیے کہ وہ اس چیز پر متنبع ہو چکا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ایک مرتبہ اس کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے پھر وہ دوبارہ اس چیز سے ساودھان ہو جاتا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ یہی ہے کہ دھوکے سے ایک ہی بار کام نکل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ کیا ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے؟ یعنی دوست کی دشمنی بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ کیا ہے گھر کی بھیدی؟ یعنی گھر کی جو بھید، یعنی گھر کی جو باتوں کو جاننے والا آپ کا دوست، اس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یعنی دوست کی دشمنی، چاہے وہ آپ کے گھر سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کی گھر کی باتوں کو وہ جانتا ہو، اس کی دشمنی بہت ہی گھاتک آپ کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہی کہا کہ دوست کی دشمنی بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ کیا ہے؟ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بدنصیبی، یعنی جب کسی بھی انسان کی الٹی گنتی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ الٹی ہی چیزیں وہ سوچتا ہے۔ اگر اس کی نصیب صحیح ہے، اس کی قسمت صحیح ہے، تو وہ سوچ بھی اس کی اچھی ہوگی۔ جب اس کی بدقسمتی کا دور جب چلتا ہے تو اس کی جو تدبیر ہے، وہ جو سوچتا ہے، وہ بھی سمجھو الٹا ہی سوچتا ہے۔ یہی ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ کیا ہے؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بدماش آدمی، کوئی شریر آدمی جو بہت زیادہ دوسروں کو ستانے والا ہو،
تو وہ اسی وقت سدھرے گا۔ اگر آپ اس کو بات سے بولنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں سدھر رہا تو اس کو کیا ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں بھاگتے، یعنی جب تک اس کو مار نہیں پڑے گی تب تک وہ کیا نہیں ہوگا، وہ سدھرے گا نہیں، اس لیے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہے، یعنی جب تک اس کی پٹائی نہیں ہوگی تب تک وہ اس سے سدھر نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، کیا ہے، لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، یعنی چیز پاس میں ہے لیکن اس کی تلاش اس سے کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس آپ کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر آپ کی وہ چیز موجود ہے لیکن آپ نے گھر کے اندر نہیں ڈھونڈا بلکہ آپ دوسروں سے ڈھونڈے پھر رہے ہیں۔ یہی ہے کہ لڑکا بغل میں ڈھنڈورا کہاں، شہر میں ہو رہا ہے۔ یہ ہے محاورہ جس کو آپ ضرب الامثال کے نام سے تعویل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل، لکھنا پڑھنا کچھ نہیں جانتا لیکن نام بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ ایسے ہیں، یہ اتنے بڑے ہیں، یہ اتنے بڑے ہیں، یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، کچھ نہیں ہے، پڑھائی لکھائی کچھ نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے پھر بھی لیکن نام بڑا ہے۔ یہ ہے لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل۔ اس کے بعد دیکھیے، مان نہ مان تیرا مہمان، ٹھیک ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان بن گیا، یعنی زبردستی کی کوئی بات کرنا کہ میں آپ کے پاس مہمانی کرنا چاہتا ہوں، زبردستی وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ میرے گھر میں مہمانی کرے، لیکن تم مانو یا نہ مانو میں تو پھر بھی تمہارے گھر کے اندر کیا کروں گا، میں تو پھر بھی تمہارے گھر کے اندر رہوں گا۔ یہ ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ اس کے بعد دیکھیے، مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال، مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال، یعنی مفت کی چیز کی کوئی معیار نہیں ہوتی ہے، مفت کی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی کام مفت کے اندر مل جائے، کسی کو کوئی پیسہ ہی اگر مفت میں آ جائے، کوئی اس کے اندر محنت نہیں ہے تو وہ کیا ہے، اس کو آدمی لیتا ہے کیونکہ یہ مفت میں آ رہا ہے، اس کے اندر ہماری کوئی محنت نہیں ہے، نہ اس کے اندر ہمارا کوئی پیسہ لگا۔ وہی ہے کہ مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال، یعنی مفت کی چیز کا کوئی معیار نہیں دیکھا جاتا بلکہ جو آ رہا ہے وہ آپ اس کو لے لیں۔ یہی ہے کہ مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال۔ اس کے بعد دیکھیے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ تو ایک مشہور محاورہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں، ناچنا، ٹھیک ہے، کام کا نہیں آنا، یعنی ناچنے کے لیے نہیں آتا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آنگن ٹیڑھا ہے، یعنی پھر بھی ہیلے بہانے اس کے اندر کرنا۔ آپ کو کہا کسی نے کہ آپ یہ کام کر دیجئے لیکن آپ اس کے اندر ہیلے بہانے کر رہے ہیں، نہیں یہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آتا ہے، آپ کو وہ چیز آتی نہیں ہے۔ جب آپ کو وہ چیز آتی تو آپ فوراً اس کام کو کر دیتے، لیکن آپ کو وہ چیز آتی نہیں ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، وہاں پر حیلہ اختیار کر رہے ہیں، بچنے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے نیکی کرو دریا میں ڈال، نیکی کرو دریا میں، یعنی نیکی بغیر سلے کے کرنا، نیکی بغیر سلے کے کرنا، کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کوئی بھی کام کرنا بغیر سلے کے۔ ایسا ہی ہے کہ آپ نے محنت کیا، آپ کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملا، آپ نے دن بھر کام کیا لیکن آپ نے اس سے پیسہ نہیں لیا، تو یہ کیا ہے کہ آپ نے کام کیا لیکن وہ کام کہاں چلا گیا، آپ کا جو محنت، آپ کی جو کمائی ہے وہ کہاں چلی گئی، نہ آپ کو حاصل ہوا، آپ نے یوں ہی کیا کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی بغیر سلے کے کرنا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یعنی ظاہر بات کو کوئی ثبوت ضروری نہیں ہوتی ہے، جو چیز ظاہری ہو اس میں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے اور دکھانے کے، یعنی ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہوتا، ظاہر کے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہے، باطن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے، بلکہ باطن کی چیزیں وہی جانتا ہے جس کے ساتھ وہ چیز لگا ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے، نو نقد نہ تیرا نہ ادھار، نو نقد نہ تیرا نہ ادھار، یعنی نقد معاوضہ۔ یہ منہ مسور کی دال ہے، یہ منہ مسور کی دال، یعنی کسی منصب یا کام کا اہل نہ ہونا، یہ منہ مسور کی، یعنی یہ کسی منصب کا کوئی اہل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کے مسند پر بیٹھ سکتا ہے، یعنی اس کی اہلیت وہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے لکیر کا فقیر ہونا، یعنی پرانی رسم و رواج کو مانے۔ لکیر کا فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پرانی چلی آ رہی ہے آپ اسی کے اوپر چلے پھر رہے ہیں، آپ اسی کی بات کو مان رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے وقت بھی بدلتے ہیں، اوپر اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو پہلے 20 سال پہلے دیکھا تھا آپ اسی کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ کچھ اہم ترین الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔